سورہ فتح میں اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، بے شک اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائیں گے۔ تو حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ یقیناً باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ 20 رمضان المبارک، فتح مکہ، فتح مبین، جب 313 جانثاروں سے شروع ہونے والا قافلہ عظیم 10,000 صحابہ کے لاؤ لشکر کے ساتھ بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ جب دنیا پر مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے۔ فتح مکہ جب سرزمین عرب سے شرک کی حاکمیت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ فتح مکہ جب خود رسول خدا ایک ایک کر کے 360 بتوں کو اپنے ہاتھ سے ڈھا رہے ہیں۔ فتح مکہ جب کعبۃ اللہ کو بتوں اور ان کی تصاویر کے ناپاک وجود سے پاک کیا جا رہا ہے۔ فتح مکہ جب مسلمان بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف کر رہے ہیں۔ فتح مکہ جب کعبے کی چھت سے حضرت بلال اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کر رہے ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے کہ فتح سے پہلے حضرت بلال اللہ رب ذوالجلال کی کبریائی کا اعلان کریں تو ان کو دہکتے انگاروں پر لٹا دیا جائے، اور پھر یہی انگارے حضرت بلال کے جسم سے رس خون سے ٹھنڈے ہو جائیں۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں اسلام قبول کرنا ایک ناقابل معافی جرم ہو۔ یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں اسلام کا اقرار کرنے پر حضرت یاسر اور ان کی زوجہ حضرت سمیہ کو بھرے مجمع میں شہید کر دیا جائے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں رحمت للعالمین کی سچائی کو جھٹلا دیا جائے، دوران عبادت آپ پر اونٹ کی گندی اوجڑی ڈالی جائے، جہاں شیب بن ابی طالب میں آپ صحابہ کی مختصر جماعت کے ساتھ محاصرے میں رہیں۔ آج وہی کفار مکہ ہتھیار ڈالے اپنی قسمت کے منتظر ہیں۔ رحمت للعالمین ہونے کا منظر دنیا دیکھ رہی ہے اور تاریخ میں لکھا جا رہا ہے۔ آپ پر کنکری مارنے والے، گندگی پھینکنے والے، برا بھلا کہنے والے کانپ رہے ہیں، چاروں طرف دوڑ رہے ہیں، امان مانگ رہے ہیں۔ آج زمین پر ان کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے، خوف میں سارا عالم ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن قربان جائیے آقا کریم کی ذات اقدس پر جن کی رحمت کے سائے میں سب نے امان پائی۔ مسلمانوں کے لشکر میں قبیلہ بنو خرج کی کمان حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ابو سفیان کو دور سے دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں اور زور سے اعلان کرتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم تسحت الکعبہ، آج خون کی ندیاں بہانے کا دن ہے، آج کعبے کو پاک کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان یہ منظر دیکھ رہا ہے، پریشان ہے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، منظر بیان کرتا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم یوم البرہمہ والیوم یوم تعظیم فی الکعبہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبے کی تعظیم کی جائے گی۔ پھر رحمت للعالمین اعلان کروا رہے ہیں کہ جس کو امان چاہیے وہ بیت اللہ میں آ جائے، جس کو امان چاہیے وہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، جس کو امان چاہیے وہ اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لے۔ تاریخ انسانی کا عجب واقعہ ہے کہ جہاں فاتحین سروں کو جھکائے رب کے حضور پیش ہو رہے ہیں، دشمن ایسی شکست پر مشکور ہے، ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ اس کے بعد۔ فتح مکہ کی خوشیاں صرف زمین پر نہیں، آسمان پر بھی منائی گئیں۔ یہ صرف مکہ کو فتح کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں دلوں کو فتح کرنے کا دن ہے۔ یہ اپنے بدترین دشمن کو اپنا عزیز ترین دوست بنانے کا دن ہے۔ یہ اللہ کے لیے کی جانے والی دشمنی کو اللہ کے لیے کی جانے والی محبت میں بدلنے کا دن ہے۔ آج ذرا سی طاقت ملنے پر بدمست ہو جانے والوں کے لیے سیکھنے کا دن ہے۔ سیاست ہو یا ریاست ہو، ترجیح گلے لگانے کے بجائے انجام تک پہنچانے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے نصیحت کا دن ہے۔ معاشرے کو تقسیم کرنے والوں کے لیے عبرت کا دن ہے۔ معافی اور عفو و درگزر کی راہ کو اپنانے کا دن ہے۔ لوگوں کو نہیں بلکہ ان کے دل و دماغ کو جیتنے کا دن ہے۔ ظاہر کے نہیں، باطن کے بھی بتوں کو گرانے کا دن ہے۔ آج تسلیم کرنے کا دن ہے کہ طاقتور وہ ہے جو قوت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دے۔ آج یہ سمجھنے کا دن ہے کہ بندوں سے لڑائی اللہ کے خاطر ہے، اپنے نفس کے خاطر نہیں ہے۔ آج کا دن بتاتا ہے کہ اگر اللہ طاقت و حکمرانی عطا کر دے تو عاجزی اختیار کریں، جھک جائیں، ورنہ جو طاقت و شہرت تخت و تاج دیتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، حساب کرنا بھی جانتا ہے اور سزائیں بھی دیتا ہے، چاہے وہ سزا دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔
پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔